سورہ آل عمران آیت نمبر 199 199۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 150، بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی، خاشعین للہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض میں نہیں خریدتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب کرنے والے ہیں یا کر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اولو الالباب ہیں ان کی مختلف دعاؤں کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو اگر مال و دولت ملی ہوئی ہے، اس وقت ریل پیل ہے، تو آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ ان کا چند روزہ ہے اور اس کے چند روزہ زندگی ہے، تھوڑا سا سامان ہے، اس کے بعد جناب ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ جس طریقے سے کہیں پر ترغیب کا انداز ہو، جنت کا تذکرہ ہو، تو وہاں ترہیب کا انداز بھی ہے، ڈرانے کا، دوزخ کا بھی ہے۔ کہیں دوزخ کا تذکرہ کیا ہے تو وہیں پر جنت کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کرے، ایمان کا تذکرہ، کفر کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے جب کفار کے متعلق یہ باتیں بیان کی کہ وہ ایمان اگر نہیں لے کر آ رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں اور یوں ہے، اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا ایسے ہی، تو اب ذہن کے اندر یہ سوال آتا تھا کہ کیا سارے کے سارے اہل کتاب ایسے ہی تھے یا کوئی ان میں حقیقت پسند بھی تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد اس کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ پر ایمان لے کر آئے۔
جیسا کہ اس پارے کے ابتدائی رکوع میں تیسرے رکوع کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی، لیسوا سواء من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے ایسے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ایمان بھی کیا کیا ہے، قبول کیا ہے، ایمان لے کر بھی آئے۔ تو اسی طریقے سے آج بھی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اس طرح کے اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی یہ قرآن مجید، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا جو بھی کتابیں ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، ان پر بھی کیا رکھتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اگرچہ یہودیوں کا بھی ہول تھا، منافقین بھی تھے، نصارہ بھی بہت کم تعداد کے اندر تھے، نجران کا وفد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو اس میں سے یہود میں سے خاص طور پر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور ان کا ایمان لانا یہود کو کسی طور پر بھی نہیں بھایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم کیا عبداللہ ابن سلام ہے، اور سب سے بہترین آدمی کا بہترین بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، خیرنا وابن خیرنا، بہترین ہے اور بہترین آدمی کا کیا ہے، بیٹا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے کر آئے، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمان کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ شرنا وابن شرنا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سب سے گھٹیا ترین ہمارا آدمی، سب سے برا آدمی ہمارا یہ، برے ترین آدمی کا یہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ حقیقت پسند تھے جو ایمان لے کر آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ، یہ کہاں سے ہوتے ہوئے کدھر ہے کہ جن کے سامنے حقیقت آئی تو اس حقیقت کو مانے بغیر نہ رہے، ایمان کو قبول کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں، آپ حضرات کے علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ پہلی مرتبہ بھی ہجرت کی تھی، اس میں کم افراد تھے، دوبارہ جب ہجرت کی تو اس میں پہلے سے بڑھ کر کافی زیادہ افراد تھے۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی بادشاہ، تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ عیسائی اس وقت کے دین کے اوپر تھا، تو یہاں سے مکہ مکرمہ میں سے بھی لوگ گئے کہ یہ ہمارے کچھ بگھوڑے غلام ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میں ایسے حوالے نہیں کروں گا، پہلے میں ان کی بات سنوں گا۔ چنانچہ ان کو اپنے دربار کے اندر بلایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین انداز کے اندر تقریر کی اور اس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اس نے وہی باتیں کہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کے اندر منقول ہیں، اور یہ ساری باتیں تو خود قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب وہ سن رہا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ حقیقت کو سن رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو بہرحال کہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جو بھی اس وقت موجود، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ظاہر اس وقت صرف نجاشی ہی بادشاہ حبشہ کے اندر ایمان لے کر آیا تھا، باقی کوئی نہیں۔ تو اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ تمہارا بھائی نجاشی کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس پر استغفار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں یہ اعلان کروا دیا، چنانچہ لوگ عیدگاہ کی طرف آئے اور وہاں پر نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔
اب یہ جو نماز جنازہ تھی، اس کے متعلق خود حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صورتحال ہوئی کہ نجاشی بادشاہ کی میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، یا درمیان میں سے جو پردے تھے وہ سارے کے سارے دور کر کے سامنے بالکل لا کر رکھ دیا گیا۔ تو یوں ہمارے جو پڑھنے والے تھے ان کے اعتبار سے تو ایک طرح سے غائبانہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کیا تھی، وہ بالکل ہی سامنے تھی۔ اور دوسری وہ توجہ یہ بیان فرماتے ہیں حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ، چونکہ وہ مسلمان تھے اور ان کے اس وقت کوئی ایمان کسی نے قبول نہیں کیا تھا، کوئی موجود نہیں تھا کہ جو ان کی نماز جنازہ پڑھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی ان کی نماز جنازہ پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک طرح سے غائبانہ اس کو نماز جنازہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے، لیکن حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ان کے سامنے یہ لایا گیا۔ باقی اور مقامات پر جیسے بیر معونہ کا واقعہ آیا، یا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہیں شہید ہوئے، یا اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا منقول نہیں ہے۔ بہرحال اسی وجہ سے بعض حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے انہی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت دی ہے، اور بعض حضرات نے دوسری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غائبانہ نہیں تھی، لا کر رکھی گئی ہے، بیچ میں سے سارے پردے اٹھا دیے گئے، اور کیا کہتے ہیں اس وجہ سے نماز جنازہ غائبانہ عمومی طور پر کیا ہے وہ جائز ہے۔ بہرحال خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ان کی پڑھی تو جو منافقین تھے اور جو اس وقت کے ان لوگوں پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ لو بھئی ایک عیسائی اور نصرانی غلام کی انہوں نے نماز جنازہ جو ایمان بھی نہیں لایا اور یوں بھی نہیں اور یہ بھی، اس طریقے سے مختلف باتیں کرنا شروع کی، تو فرماتے ہیں کہ اس پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ ایسا نہیں ہے، گویا کہ نجاشی بادشاہ کی ایمان کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے کر دی کہ وہ کیا ہے ایمان لائے ہوئے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا، بعد کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے بہت سارے لوگ، ابھی دور حاضر کے اندر بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو آپ خود جانتے ہیں۔ بڑا مشہور نام، بڑا فیمس نام مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک، کوئی ان کی زندگی، ان کی ہسٹری، ان کا نام کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ٹھیک۔ وہ کون تھے کہ سکھ خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اچھا اور سن لیجئے، آپ کے یونیورسٹی میرے خیال سے پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی رہے پروفیسر غازی احمد، جاوید احمد غازی، کیا غازی احمد ان کا اس طرح نام تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہدایہ جیسی کتاب کو انہوں نے اردو ترجمہ کیا، اور جہلم کے اندر بھی رہے، ادھر بھی رہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی کیا ہے ایمان لے کر آئے، اور وہ کیا تھے، ہندو تھے۔ پوری انہوں نے اپنی ایمان لانے کی ہسٹری من الظلمات الی النور نامی کتاب کے اندر لکھی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، آپ بھی پڑھ لیں اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے، ان کے بڑے کون تھے، ان کے دادا وغیرہ برہمن تھے اور یہ ہندو سے تعلق رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جرمن کے اندر ایک شخص تھا لیوپولڈ، اس کا نام محمد اسد بعد میں رکھا گیا، ایمان لے کر آیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی اس چیز سے کیا متاثر ہوا۔ اور بھی بڑے کیا لوگ ہیں، ملکہ بلطانیہ، ان کے خاندان کے اندر مسٹر کوئلم کے نام سے تھا، بیرسٹر تھا، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے وضو اور ان چیزوں سے متاثر ہو کر اس نے ایمان کو کیا کیا، قبول کیا، اور اس کے خلاف انہوں نے مقدمہ بھی کیا۔ نہ صرف یہ کہ پھر وہ ایمان لے کر، بلکہ اس کے خاندان کے اور دیگر افراد بھی لے کر آئے۔ جب مقدمہ کیا، اسے خود مقدمہ لڑا عدالت کے اندر اور ون کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر دور کے اندر ایسے افراد کسی نہ کسی شکل کے اندر رہے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر قومی ٹیم کے اندر بہت سارے کرکٹر ایسے رہے، محمد یوسف نام کا، ٹھیک ہے نا، جو پہلے یوسف یوحنا کے نام سے تھے، پھر محمد یوسف بنے، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے ہے، ایمان لے کر آئے۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی جن کے سامنے حقیقت جب آ جاتی ہے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس چیز پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لے کر آئے، اس سے پہلے کتابوں پر بھی ایمان لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کچھ افراد ایسے 3 افراد کا ذکر کیا کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کو ڈبل کیا ہے اجر ملے گا۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ بھی ذکر کیا کہ ایک وہ آدمی جو پہلے شریعت پر، پہلے وقت کے نبی پر بھی ایمان لے آیا ہو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پتہ چلا نبوت کا تو پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بھی ایمان لے کر آیا ہو، تو فرمایا کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، پہلی شریعت پر عمل کرنے کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کا بھی اس کو کیا ہے اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ لا یشترون بآیات اللہ آگے فرمایا خاشعین للہ، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ محترم سامعین کرام، یہ عاجزی، یہ ڈرنا، یہ خشوع، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، یہ آدمی کے اندر وہ صفت ہے جس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی نا وہ یہ خشوع ہی ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجیے بھری مسجد کے اندر 500 نہیں سینکڑوں افراد ہوں گے، لیکن خشوع کرنے والے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے شاید اکا دکا یوں آپ انگلیوں پر کیا ہے گن سکیں۔ ورنہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات تو ماشاءاللہ العزیز بہت اچھے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نماز پڑھتے ہیں دنیا جہان کے خیالات سے، کہاں کا خشوع، ٹھیک ہے نا، کہاں کی نماز، کیسی نماز، ٹھیک ہے نا، نماز کی ایک صورت ہے، حقیقت نہیں ہوتی، وہ خشوع اور خضوع جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے سے عوض میں نہیں خریدتے۔ تھوڑے سے عوض کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جناب اللہ چلو کسی نے 1000 روپے دیا تو کچھ نہیں، لیکن اگر کروڑ روپے دے دیا تو پھر کوئی بات بن جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ زیادہ مال بن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں، اس قرآن کے مقابلے میں ساری دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تھوڑی ہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان کے عوض میں وہ اپنی ایمان کا سودا نہیں کرتے، وہ مسئلے مسائل غلط نہیں بتاتے۔ یہ یہودیوں کے اندر یہ بیماری تھی آپ کا ذات کے علم میں کہ وہ پیسے لے کر مسئلہ اور غلط فتویٰ بتایا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے اندر بیماری آہستہ آہستہ آ چکی ہے کہ وہ جناب اللہ جدھر کا دیکھا ہوا اسی کے رخ کے مطابق فیصلے، اور اس طریقے سے فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہترین کیا ہے؟ اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، جلدی حساب کتاب کیا ہے؟ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔